आज हम शशम जमात मजमून जनरल साइंस सबक नंबर 4 कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम इस सबक के सवालात व जवाबात देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, आफात के दौरान राब्ता कायम करने के लिए फ़ोन नंबर बताइए। अलिफ पुलिस कंट्रोल रूम, तो इसका नंबर है 100 यानी 100। बे फायर ब्रिगेड, तो इसका नंबर है 101 101। जिम एम्बुलेंस 102 102। और दाल है कौमी सतह पर एक ही एमरजेंसी नंबर, तो वो है 108 या 112, 108 या 112। तो ये जो नंबर है आप लोगों को याद रखने होंगे ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो इनका इस्तेमाल आप कर सको। अब सवाल नंबर 2 है, फौरी तौर पर क्या तदबीर करेंगे। अलिफ कुत्ते ने काट लिया, तो इसका जवाब लिखना होगा ज़ख़म को जरासीम से पाक पानी या पोटाशियम परमैंगनेट के महलूल से धोएं, ज़ख़म पर खुश्क कपड़ा रखें, डॉक्टर के पास जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लें। बे खराश लग गई या खून का बहना, तो उस वक्त क्या तदाबीर करेंगे वो लिखना होगा। तो इसका जवाब है खून बह रहा हो तो सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश करना होगा। जख्मी शख्स को जिस हालत में आराम मिले वैसे ही बिठाएं, जख्म को साफ धो ले, जख्म लगे हुए हिस्से को दिल की सतह से ऊपर रखें, जराशीम कुश मरहम लगाएं, जख्म गहरा हो तो डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है टांके लगाने की ज़रूरत पेश आए। जीम जलना या झुलसना, तो इसकी तदाबीर इस तरह है, जले हुए हिस्से को ठंडे पानी में डुबा कर रखें, ज़ख्मी शख्स को पानी पिलाएं, इसे तसल्ली दें, जले हुए हिस्से को साफ जराशीम से पाक पानी से धोएं, इस हिस्से पर मरहम लगाएं, ज़ख्म गहरा है तो ड्रेसिंग कराएं, बहुत ज़्यादा जला हो तो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराएं। दाल सांप का काटना, तो इसका जवाब लिखना होगा ज़ख्म को पानी से धोएं, मरीज़ को तसल्ली दें, ज़ख्म के ऊपरी हिस्से को कपड़े से मजबूती से बांधें, फ़ौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें, जहर का असर दूर करने वाला इंजेक्शन लगवाएं। अगला है लू लगना, तो इसका जवाब लिखना होगा मरीज़ को छांव या ठंडी जगह पर ले जाएं, जिस्म ठंडे पानी से पोंछें, गर्दन पर ठंडे पानी में भिगा हुआ तौलिया रखें, पानी और शरबत ज़्यादा मिकदार में पीने के लिए दें, कै या कमज़ोरी हो तो गर्दन एक जानिब करके करवट लिटाएं, फौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें। अब सवाल नंबर 3 है, ऐसा क्यों होता है। उसका अलिफ है सैलाब, तो इसका जवाब लिखना होगा शदीद बारिश की वजह से एक मकाम पर बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है तो सैलाब की आफत आती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी के नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से गटर भर जाते हैं, नतीजे में पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में दाखिल हो जाता है। बे जंगल की आग, तो इसका जवाब लिखना होगा घने जंगलात या घास के इलाकों में कुदरती या गैर कुदरती वजूहात की वजह से लगने वाली आग जब बेकाबू हो जाए तो ऐसी आफत को जंगल की आग कहते हैं। ये आग बहुत तेज़ी से फैलती है। जीम आंधी, तो इसका जवाब है हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे और उनकी वजह से तेज़ व तुंद हवाएं चलती हैं जिसके नतीजे में आंधियाँ आती हैं। दाल जलजला, तो इसका जवाब है ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर खारिज होने वाली तवानाई जलजले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है। इस हलचल की वजह से ज़मीन लरजती है और इसमें दरारें पड़ती हैं, इसी को जलजला कहते हैं। जलजले की दीगर वजूहात के साथ इस आफत के लिए इंसान भी जिम्मेदार है, जैसे बड़े बड़े बंद की तामीर और कानकुनी की सनत वगैरह। अब अगला है इमारत का ढह जाना या चट्टानों का खिसकना, तो इसका जवाब है जलजले की वजह से ज़मीन लरजती है और इसकी वजह से इमारतें ढह जाती हैं। अगर तामीरी कामों के लिए कमतर दर्जे की अशिया इस्तेमाल की जाए तो इमारतें जल्द ढह जाती हैं। इसी तरह चट्टानों में दरारें पड़ने से चट्टानें खिसक जाती हैं और पहाड़ ढह जाते हैं। अब सवाल नंबर 4 है, झील के सवालों के जवाब दीजिए। अलिफ
آفت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا اچانک آنے والی ایسی مصیبت جس سے ملک یا سماج کا بڑے پیمانے پر جانی، مالی اور سماجی نقصان ہوتا ہے، ایسی مصیبت کو آفت کہتے ہیں۔ اسی کا بے ہے آفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا آفات کی درج ذیل 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 انسان کی پیدا کردہ آفت اور نمبر 2 قدرتی آفت۔ اسی کا جیم ہے آفت کے دوران حسن انتظام سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے آفت کو ٹالنا، آفت کا سامنا کرنے کے لیے منصوبہ بنانا اور اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنا، یہ آفت کا حسن انتظام کہلاتا ہے۔ اسی کا دال ہے آفت کے دوران حسن انتظام کے اجزاء کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا آفت کے دوران آفت کو ٹالنا اور آفت کا سامنا کرنے کے لیے فوری منصوبہ بنانا، یہ ایک اہم جز ہے۔ دوسرا اہم جز یہ ہے کہ آفت سے متاثر افراد کو طبی امداد پہنچانا، ایک دوسرے کی مدد و تعاون کرنا، یعنی آفت ٹالنے کی تدبیر کے لیے فوری منصوبے اور حسن انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے سانپ پکڑنے والے کس طرح کام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا سانپ پکڑنے والے دراصل سانپوں کے دوست ہوتے ہیں اور سانپوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی سانپ انسانوں کی بستی میں گھس جائے تو لوگوں کی درخواست پر وہ سانپ کو پکڑنے جاتے ہیں، بستی والوں کو وہ سانپ کو مارنے سے منع کرتے ہیں۔ سانپوں کے یہ دوست سانپ کو پکڑ کر دوبارہ ان کے ٹھکانوں پر قدرتی ماحول میں پہنچا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے فرسٹ ایڈ باکس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا فرسٹ ایڈ باکس میں درج ذیل چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بینڈیج پٹیاں، نمبر 2 کپاس، نمبر 3 اینٹی سیپٹک کریم، نمبر 4 کینچی، نمبر 5 کپڑے کی پٹیاں اور نمبر 6 سر درد، پیٹ درد، بخار وغیرہ کی گولیاں۔ اب سوال نمبر 7 ہے انسان کی پیدا کردہ اور قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام کی تدابیر بتائیے۔ یہاں پر 2 کالم بنے ہوئے ہیں، آفت اور تدابیر۔ آفت کی کالم میں مختلف آفات کے نام لکھے گئے ہیں اور ہمیں ان کی تدابیر لکھنی ہوں گی۔ اس کالم میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے اسے سیپریٹلی لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو بھی اسے الگ ہی لکھنا ہوگا یا پھر بڑے بڑے کالم بنانے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آگ۔ اس کی تدابیر ہے جنگل میں آگ نہ لگنے پائے، اس کے لیے احتیاط برتنا چاہیے۔ جنگلات کے قریب یا جنگل میں ماچس وغیرہ ہرگز نہ جلائیں۔ اگر کہیں آگ لگنے کی شروعات ہو تو فوراً فائر بریگیڈ کو اطلاع دیں۔ آفت آنے پر اگر آگ روکنے والا آلہ دستیاب ہو تو اس کی مدد سے آگ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عمارت کا گرنا، تو اس کی تدابیر ہے فوراً فائر بریگیڈ کو حادثے کی اطلاع دی جائے، عمارت کے پتھروں اور ملبے کے نیچے دب جانے والے لوگوں کو فوراً نکالنے کی کوشش کریں، زخمی لوگوں کو فوراً طبی امداد مہیا کرائیں، شدید زخمی لوگوں کو ہسپتال پہنچائیں، عمارت کے آس پاس بلا وجہ شور مچا کر یا بھیڑ اکٹھی کر کے راحتی کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں، جہاں تک ممکن ہو فائر بریگیڈ اور پولیس والوں کے کاموں میں مدد کریں۔ اگلا ہے سڑک حادثہ، تو اس کی تدابیر لکھنی ہوگی۔ حادثے سے متاثرہ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال یا دواخانے لے جائیں۔ حادثے کی جگہ پر بلا وجہ بھیڑ اکٹھی کر کے حادثے کو تماشا نہ بنائیں، جہاں تک ممکن ہو زخمیوں کو راحت پہنچائیں۔ اگلا ہے سیلاب، تو اس کی تدابیر اس طرح ہے سیلاب آنے سے قبل پانی کے خطرے کے نشان کو دیکھتے ہوئے پانی سے گھرے ہوئے انسانوں اور جانوروں کو محفوظ مقام پر پہنچائیں، ریڈیو ٹی وی پر دی جانے والی خبروں پر مسلسل نظر رکھیں، محکمہ موسمیات کے ذریعے دی ہوئی اطلاعات غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں، نشیبی علاقوں میں پانی بھر جانے سے پھنس جانے والے انسانوں کی مدد کریں، انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اگلا ہے جنگیں، اس کی تدابیر ہے جنگیں عام طور پر سرحدوں پر جاری رہتی ہیں، لیکن اس کا اثر پورے ملک اور قوم پر ہوتا ہے۔ ایسے ہنگامی حالات میں ہمیں افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، پولیس کے حکم اور مشوروں پر عمل کریں، مذہبی تفرقات اور جھگڑوں سے بچیں۔ اگلا ہے بم دھماکہ، اس کی تدابیر ہے کسی بھی لاوارث بیگ یا کوئی غیر شناختی شے اگر عوامی جگہوں پر دیکھیں تو فوراً محکمہ پولیس کو اس کی اطلاع دیں۔ اگر بم دھماکے کا کوئی حادثہ ہو جائے اور آپ قریب ہی ہو تو زخمی انسانوں کی مدد کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگلا ہے زلزلہ،
اس کی تدابیر اس طرح ہے: زلزلے کی شدت بتانے والے سیسموگراف نامی آلے کی مدد سے پیشگی طور پر زلزلے سے خبردار رہنے کا علم ہو جاتا ہے۔ جدید سائنسی معلومات کی مدد سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ اگر قبل از وقت پتہ چل جائے تو حسن انتظام اور منصوبے بنا کر جانی و مالی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے سیلاب۔ اس کی تدابیر اس طرح ہے: بہت تیز بارش ہونے والی ہو، سمندری اور دریائی لہروں میں تیز ہواؤں کی وجہ سے طوفان آنے والا ہو تو محکمہ موسمیات اس کی پیشگی اطلاع دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں سمندر یا دریا کے کنارے نہ جائیں، محفوظ مقامات پر پناہ لیں، آفت آنے سے پہلے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ہر طرح سے مدد کریں، امدادی کیمپ لگائیں، غذاؤں اور دواؤں کے پیکٹ مہیا کرائیں۔ اگلا ہے آندھی۔ اس کی تدابیر اس طرح ہے: آندھی یا طوفان کی آمد کی اطلاع بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے قبل از وقت مل جاتی ہے۔ ایسی آفت کے وقت درخت یا مکان کے نیچے پناہ نہ لیں، سمندر کے کنارے رہنے والوں کو محفوظ جگہ پہنچائیں، بجلی کی فراہمی بند ہو سکتی ہے، اس کے متبادل ذرائع کی پہلے سے فراہمی کر لیں۔ اگلا ہے سونامی۔ تو اس کی تدابیر اس طرح ہے: اس آفت سے بچنے کے لیے قبل از وقت بچاؤ کا انتظام کر لینا چاہیے اور محفوظ مقامات پر چلے جانا چاہیے۔ سمندری لہروں کا زور اس کے کنارے پر موجود جھاڑیوں چمرنگ کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے ان جھاڑیوں کو برقرار رکھنا چاہیے، انہیں کسی بھی حالت میں ہٹایا نہ جائے۔ اگلا ہے خشک سالی۔ تو اس کی تدابیر اس طرح ہے: خشک سالی سے متاثرہ انسانوں اور جانوروں کو محفوظ مقامات پر پہنچا کر ان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، ان کے لیے غذا اور پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ہے چٹان کا کھسکنا۔ تو اس کی تدابیر اس طرح ہے: بادلوں کے پھٹنے یا شدید بارش کی وجہ سے پہاڑوں کی ڈھلوان پر چٹانیں کھسکتی ہیں، ایسے وقت سہارے کی خاطر پہاڑ کے دامن میں پناہ نہ لیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔